يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد. معزز ناظرین، خلاصہ مضامین قرآن کے سلسلہ میں آج ہماری دوسری نشست ہے. کل کی نشست میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کے مضامین کے بارے میں چند باتیں معلوم کی تھی، اور سورۃ البقرہ کے پہلے جو 4 رکوع ہیں ان کا مختصر حال آپ کے سامنے بیان کیا تھا. پہلے پارے کے 5ویں رکوع سے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل یہود کا ذکر شروع کر رہے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون. بنی اسرائیل اور یہود کے ذکر کو سنتے ہوئے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھنا چاہیے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبردار فرمایا، متنبہ فرمایا، اور فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. کہ ایک وقت آئے گا کہ تم لوگ پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے راستے کی پیروی کرو گے، اور ہو بہو قدم بقدم ان کے نقش قدم پہ تم چلو گے. آپ سے پوچھا گیا کہ کیا پہلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہے؟ فرمایا اگر وہ نہیں تو پھر اور کون مراد ہے؟ یعنی تم یہود و نصارہ کے راستے پر چل پڑو گے، جو کام انہوں نے کیے وہ کام تم کرو گے. اور ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. قرآن اور حدیث میں ہمیں یہود و نصارہ کی جو بری عادات ہیں ان سے پرہیز کرنے کی تعلیم دی گئی ہے اور ان کو اپنانے سے منع کیا گیا ہے. یعنی جب بھی ہم قرآن مجید میں اہل کتاب کا، کفار کا ذکر پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو ہمیں اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے کہ جو برائیاں
ان کی بیان کی جا رہی ہیں وہ اس لیے بیان کی جا رہی ہیں تاکہ ہم ان سے بچیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہود کو ان کا ذکر دو انداز سے کیا۔ ایک تو ان پر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات فرمائے ان کا تذکرہ فرمایا، اور دوسرے جو انہوں نے اپنے خالق اور مالک کے ساتھ بے وفائی کی اور اپنے پیغمبروں کے حکموں کی نافرمانی کی اس کا تذکرہ فرمایا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ ہم پر انعام کرتا ہے، ہمیں نعمتیں عطا کرتا ہے، تو اللہ کی نعمتوں کا تو یہ تقاضا ہے کہ ہم اس کا شکر بجا لائیں اور اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ لیکن یہود نے اس چیز کے برعکس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ تو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلائیں، آل فرعون ان پر کتنا زیادہ ظلم کیا کرتے تھے، بیٹوں کو ذبح کرتے، لڑکیوں کو زندہ رکھتے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو آل فرعون کے عذاب سے نجات عطا فرمائی، ان کو غرق کر دیا پانی کے اندر۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا۔ پھر جب ان کو سائے کی ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو ان کے اوپر جو ہے وہ سائے کی طرح کر دیا، بادلوں کا سایہ کر دیا، اور جب ان کو کھانے کی ضرورت پڑی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من اور سلوہ نازل فرما دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان تھا۔ ان کو پانی کی ضرورت پڑی، اللہ تعالیٰ نے پتھر سے 12 چشمے ان کے لیے جاری فرما دیے۔ لیکن ان نعمتوں کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے، لیکن انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اور ان میں کون کون سی برائیاں تھیں ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ان کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ تھی کہ وہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے لیکن خود اپنے آپ کو فراموش کر دیتے تھے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، یعنی لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور خود نیکی نہ کرنا، اور لوگوں کو برائی سے منع کرنا اور خود برائی کرنا، یہ یہود کا طریقہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی برائی کو یہاں پر بیان فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم داخل ہو شہر میں، بستی میں داخل ہو، یہ کہتے ہوئے کہ حطۃ، ہم گناہگار ہیں، ہمیں معاف کر دے اللہ۔ لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو بدل کے کہا حنطۃ، ہمیں جو ہے گندم چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرمان کو انہوں نے بدل دیا ازراہ تمسخر، ازراہ مذاق، استہزاء کرتے ہوئے۔ یہ ان کے اندر برائی موجود تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ان کو حاصل تھی، انہوں نے ان اعلیٰ نعمتوں کو چھوڑ کر ادنا کو پسند کیا اور کہا کہ نہیں، ہمیں سبزیاں چاہیے، ترکاریاں چاہیے، ہمیں جو ہے پیاز چاہیے، ہمیں دالیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وجہ سے ان کے اوپر ذلت اور ان پر رسوائی کو اللہ کی طرف سے مسلط کر دیا گیا۔ پھر ان کی ایک برائی کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جہنم میں سب سے زیادہ شدید عذاب اس کو ہوگا کہ جس نے اللہ کے کسی نبی کو قتل کیا ہو، یا پھر اس کو کسی نبی نے قتل کیا ہو۔
نبی اس کے ہاتھ سے قتل ہوا ہو یا وہ نبی کے ہاتھ سے قتل ہوا ہو، جہنم میں سب سے زیادہ شدید عذاب کا حقدار ہوگا وہ انسان۔ تو یہودیوں کے اندر یہ برائی کہ اللہ کے نبیوں کو وہ قتل کیا گیا، زکریا علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا، تو اسی طرح نبیوں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے، یہ ان کے اندر برائی موجود تھی۔ پھر اللہ کے حکم کو مختلف ہیلوں بہانوں سے ٹالنے کی کوشش کرنا، یہ یہودیوں کا طریقہ تھا کہ اگر ان کے اندر کوئی قتل ہو گیا اور قاتل کی نشاندہی کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے وحی پا کر انہیں حکم دیا کہ تم گائے کو ذبح کرو، تو بجائے اس کے کہ وہ کوئی سی بھی گائے لے کر ذبح کر دیتے، اللہ کے حکم سے بچنے کے لیے انہوں نے مختلف بہانے کرنے شروع کر دیے، سوال کرنے شروع کر دیے، اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، یا وہ گائے کام کرنے والی ہو، ہل چلانے والی ہو، کیسی نہ ہو۔ تو اللہ کے حکموں کو ٹالنے کے لیے، اللہ کے دین پر عمل سے بچنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے کرنا، یہ بھی یہود کا شیوا تھا اور یہ ان کی برائی بیان کی گئی۔ پھر اس کے بعد اپنی طرف سے مسائل لکھ کر ان کو تورات کی طرف منسوب کر دینا، کتاب کی طرف منسوب کر دینا، مسئلہ خود اپنی طرف سے لکھنا اور یہ کہنا کہ یہ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، کس لیے؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے، یہ بھی یہود کا طریقہ تھا۔ پھر ایک برائی ان کی یہ بیان کی گئی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کتاب کا جو حصہ ان کی مرضی کے مطابق ہوتا اس پر عمل کر لیتے، اور جو حصہ اپنی مرضی کے خلاف ہوتا اس کو چھوڑ دیتے، یہ یہود کا طریقہ تھا۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور افضل امت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان میں سے کتنی برائیاں ہیں کہ جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، اس امت کے اندر پائی جاتی ہیں، جو قرآن، جو دین کا حصہ ہماری خواہش کے مطابق ہوتا ہے ہم مان لیتے ہیں، اور جو ہماری خواہش کے خلاف ہوتا ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح دنیا کی حرص، دنیا میں زیادہ سے زیادہ زندہ رہنے کی خواہش، یہ یہود کے اندر پائی جاتی تھی۔ پھر اسی طرح اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکنا، اللہ کی مسجدوں میں عبادت سے لوگوں کو منع کرنا، یہ یہود کا طریقہ تھا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، فرمایا اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے ذکر سے روکتا ہے اور اللہ کی مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ یہود کا طریقہ تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا ذکر تفصیل سے فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ مدینہ میں آنے کے بعد بھی تقریباً 16 یا 17 مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، لیکن آپ کی یہ خواہش اور تمنا تھی کہ آپ کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ کو مقرر کر دیا جائے، اسی لیے آپ بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے یہ دیکھا کرتے تھے اور انتظار کیا کرتے تھے کہ اللہ کی طرف سے کب حکم آئے گا کہ قبلہ بیت اللہ مقرر کر دیا جائے۔ تو یہاں پر اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر تعمیر فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، ان کے فضائل
اور ان کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو آزمایا، مختلف امتحانات میں مبتلا کیا، تو ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان کے اندر پورے اترے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت کا منصب عطا فرمایا، انی جاعلک للناس اماما۔ گویا یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے جو قبلے ہیں ان سے افضل وہ قبلہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ بیت اللہ ان سب سے زیادہ افضل قبلہ ہے۔ کیوں کہ ابراہیم علیہ السلام یہ پہلے ہیں، اور باقی جناب سلیمان علیہ السلام، دیگر انبیاء کرام جن کے طرف تم نسبت کرتے ہو وہ بعد میں آئے ہیں، وہ ان کی اولاد میں سے ہیں۔ تو ہم نے جو اپنے محبوب کو قبلہ عطا کیا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور ان کی شان سب سے زیادہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر ہے کہ جو انہوں نے بیت اللہ کے بارے میں اور مکہ مکرمہ کے بارے میں فرمائی، رب اجعل ھذا بلدنا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنانا اور اس کے رہنے والوں کو رزق عطا کرنا۔ اور بیت اللہ کی تعمیر جس وقت انہوں نے فرمائی اور جناب اسماعیل ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کرنے کے بعد جو دعائیں مانگی، ان دعاؤں کا ذکر ہے کہ اللہ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں ہماری اولاد میں سے ایک امت کو اپنا فرما بردار رکھ، اور ہمیں حج کے عبادات کے طریقے سکھا۔ اور پھر دعا کی کہ اللہ اس شہر کے رہنے والوں میں اپنے محبوب کو، اپنے پیغمبر کو انہی میں سے مبعوث فرما جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما کے اپنے پیارے حبیب، ہمارے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مکہ شہر کے اندر مبعوث فرمایا۔ تو پھر قبلہ کے اوپر جو مختلف لوگوں نے اعتراضات کیے ان کے جوابات دیے گئے ہیں یہاں پر، کہ جو یہود شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے کہ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ یہ کیسا پیغمبر ہے، کبھی کسی طرف منہ کر کے عبادت کرتا ہے، کبھی کسی طرف منہ کر کے عبادت کرتا ہے۔ فرمایا قل للہ المشرق والمغرب، اے میرے پیغمبر جواب دیجئے کہ مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی اللہ کا ہے۔ وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، وہ جس طرف چاہے منہ کرنے کا حکم دے اس کا اختیار ہے، مشرق اور مغرب اسی کا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکمت بیان فرمائی کہ اے پیغمبر جو قبلہ پہلے مقرر کیا تھا اس کے مقرر کرنے میں حکمت یہ تھی لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، کہ وضاحت ہو جائے کہ کون رسول کی اتباع کرنے والے ہیں اور کون اپنی ایڑیوں پر پھر جانے والے ہیں، یعنی پیغمبر کی اتباع کون کرتا ہے اور اپنی خواہش کی پیروی کون کرتا ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ نمازیں جو پہلے قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اس کا جواب دیا گیا ہے کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری نماز کو، تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ جو نمازیں تم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی وہ نمازیں بھی قبول ہوں گی۔ کیوں کہ اس قبلے کی طرف منہ کرنے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا۔ تو اس کے بعد دوسرے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزے کے، رمضان کے احکام اور مسائل کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، رمضان کے روزے یہ فرض ہیں۔
اور فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ رمضان کا وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی ضمن میں جو ہے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اسلام سے پہلے جو روزے کا طریقہ تھا اس میں روزے کی جو راتیں تھیں روزوں کے دوران ان میں میاں بیوی کے آپس میں مباشرت کی اجازت نہیں تھی، لیکن اسلام کے اندر اس کی اجازت دے دی گئی کہ راتیں جو ہیں رمضان کی ان میں تم اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہو اور راتوں کو تم کھا پی بھی سکتے ہو سحری تک۔ یہ سحری جو ہے یہ فرق ہے ہمارے اور دوسرے مذاہب کے روزوں کے درمیان۔ پہلے لوگ جو تھے امتیں تھیں ان کو سحری کی اجازت نہیں تھی، بس رات کو کھانا کھا کے سو گئے، پھر اس کے بعد اگلی رات تک جو ہے وہ روزہ رکھنا ہوتا تھا۔ تو اس میں اس کا ذکر کیا گیا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ اس کے بعد دوسرے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی آدھا مسلمان یا پونا مسلمان یا تھوڑا اسلام کے اندر داخل ہونا، کچھ احکام کو مان لینا، کچھ کو چھوڑ دینا، یہ قرآن کریم کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ فرمایا پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے دین کو تم قبول کرو اور اپنی زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی تمہاری زندگی کے اندر آنے والے مسائل ہیں ان کو اللہ کے دین کی روشنی کے اندر حل کرو۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ معاملات کے اوپر کافی زیادہ مسائل دوسرے پارے کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ عائلی زندگی میں جو مسائل ہیں، گھریلو مسائل، میاں بیوی کے مسائل، عورتوں کے مخصوص ایام کے دوران جو ہے وہ کون کون سے احکام ہیں اور پاکیزگی کو اختیار کرنا۔ پھر اس کے بعد طلاق کے جو مسائل ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائے۔ طلاق یافتہ کی جو عدت ہے عورت کی 3 ماہواریاں جو ہے وہ اس کی عدت مقرر کی گئی۔ اور پھر یہ کہ طلاق کئی طرح کی ہے، ایک رجعی طلاق ہے، پہلی طلاق، اور دوسری طلاق کے بعد خاوند کو حق ہے رجوع کرنے کا، اور تیسری طلاق کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ متوفی کی جو عدت ہے، اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جائے 4 مہینے 10 دن اس کی عدت کا یہاں پر ذکر ہے۔ اور پھر دوسرے پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا کہ جب وہ بیت المقدس سے نکال دیے گئے تھے تو اس کی واپسی کے لیے انہوں نے وقت کے جو نبی تھے سموئیل ان کو درخواست کی کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ، کوئی سپہ سالار مقرر کریں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور بیت المقدس ہمیں واپس ملے۔ تو انہوں نے اللہ کے حکم سے طالوت کو ان کا سپہ سالار مقرر کیا، جس کی سربراہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو واپس بیت المقدس کی فتح عطا فرمائی، اور بیت المقدس جو کہ ان سے چھن چکا تھا وہ واپس ان کے پاس آیا۔ یہ دوسرے پارے کے مضامین میں سے چند ایک آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ تیسرے پارے کے مضامین کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو سیکھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا حامل القرآن قد خصك الرحمن